السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، رواہ الحاکم فی المستدرک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد احترام حاضرین مسجد، قابل صد تکریم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے کی اس مبارک رات میں جو بہت ہی قیمتی اور بابرکت اور بارحمت رات میں ہم سب ایک نیک مقصد کے حصول کے لیے، یعنی اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی طلب کے لیے ہم سب یہاں پر جو ہے اکٹھا ہوئے ہیں، اور مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم شب قدر یعنی آج کی رات میں جاگنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی عاقبت کو فکر کر کے، اپنی عاقبت کی فکر کر کے ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آمد کو قبول فرما لے اور ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اللہ ہمیں اس عبادت کی توفیق دے جو اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہو، اور جس عبادت کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میرا جو عنوان ہے اور جس ٹاپک پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر تک گفتگو کرنی ہے وہ ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی برکت۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں،
خاتم الانبیاء ہیں، اب آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی اور کوئی رسول کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر کے، خاتم الانبیاء بنا کر کے بے شمار فضیلتیں، خصوصیات اور امتیازات عطا کر کے رہتی دنیا تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے آپ کو نبی، رسول اور پیغمبر قیامت کے صبح تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ کی مخالفت، آپ کی معصیت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یعنی مخالفت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک سنٹنس، ایک ایک جملہ جو ہے ہم سب کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی ذات بھی ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کی بات بھی ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کی سنت ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کا بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، تجارت، عبادت، ساری چیزیں، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر نقطہ ہم سب کے لیے جو ہے لائق اتباع ہے، اور اس سے فرار کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا بولنا یعنی ہمارے لیے سنت ہے، وہیں آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے، ہمارا کوئی نمونہ ہے، اور کسی کی لائف اور زندگی کو ہم اپنی زندگی بنانے کی اگر فکر رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ نے بہترین نمونہ، بہترین ہستی، سب سے پیاری اور محبوب ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی روشنی میں ہم سب کو عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اوپر بیجا الزامات آتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ یہ الزام اتنا یعنی غلط الزام ہے میرے بھائیوں، کہ اگر حقیقت میں قسم کھا کر کے اگر یہ بات کہی جائے کہ اہل الحدیث کے علاوہ یعنی کوئی جماعت اس روئے زمین پر ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا کما حق ہو، یعنی حق جو ادا کرے۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی اگر جماعت ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنے لیے لازم سمجھتی ہے، تو وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آتا ہے، یا آپ کا کوئی حکم آتا ہے، کوئی فتویٰ آتا ہے، یا کوئی بھی بات آتی ہے میرے بھائیوں، سورج بعد میں نکلتا ہے، اور اس سے پہلے ہم جو ہے رجوع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ہمارا کیا، ہمارے باپ کا بھی حکم نہیں چلتا، کسی پیر کا، کسی ولی کا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے سابقہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی نبوت بھی نہیں چلتی میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ محدثین کی یعنی آپ پڑھیے، کتابوں کو پڑھیے، جب بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ جب آتا ہے، بہت ہی پیارا جملہ جو ہے ان کے منہ سے جو ہے درود اور سلام کا بھی جملہ نکلتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم رسول، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت اور آپ کا بولنا، آپ کی خاموشی، زندگی کا ہر لاہ عمل، ضابط حیات ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ اس سے فرار کی جو ہے کوئی یعنی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا خلاصہ یہی ہے، کسی کے پاس اگر میری نبوت کا علم آ جائے اور میری حدیث اس کو معلوم ہو جائے، اور اگر اس کے بعد میری شریعت پہنچنے کے بعد اگر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، مجھے فالو نہ کرے، میری اتباع نہ کرے، تو میرے بھائیوں سوائے جہنم کے علاوہ جو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے اس کا۔ تو یاد رکھیے گا، عمل کی قبولیت کے لیے بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا، جو اگنور کرے گا اور جو نظر انداز کرے گا
اور سننے کے بعد، میری سنت کو سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ میری سنت کو جو ہے فالو نہیں کرے گا تو وہ میری امت کے طریقے پر نہیں ہے، یعنی میری امت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی معیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صرف علامت یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام آئے تو آپ انگوٹھا چوم لیں، یا یہ کہ جو ہے سال میں 1-2 مرتبہ جو ہے آپ جلوس نکال لیں اور جھنڈے لگا کر کے اپنی گلیوں کو سجا دیں، اور مصنوعی انڈین درود یعنی میڈ ان انڈیا جو کچھ ایسے درود کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جو ہے آپ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کریں، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے، آپ کی محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت ہونی چاہیے۔ من احب سنتی من احب ما سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا اسی نے مجھ سے دراصل محبت کی ہے۔ میری سنت سے جس نے محبت کی ہے اسی نے میری حدیث سے، میرے حکم سے، میرے فتوے سے جس کو محبت ہے اصل میں اسی کو مجھ سے محبت ہے۔ اور اگر وہ ظاہری طور پر تو جو ہے خوب اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے اور خوب انگوٹھے چوم رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن اگر رسول کی حدیث آتی ہے اور اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھیے گا وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سیرت کو جو ہے پڑھی جائے، اور جس طرح محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانیں اور آپ کو ہم تسلیم کریں۔ جہاں ایک طرف ہم آپ کے جسم کی بات کرتے ہیں، آپ کے جو ہے زلفوں کی بات کرتے ہیں، آپ کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، آپ کے خاندان کی بات کرتے ہیں اور آپ کی ولادت کی بات کرتے ہیں، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل، آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کے احکام، آپ کے فتویٰ اور آپ کے حکم اور آپ کے آرڈر کی بھی بات کی جائے اور اس کو بھی جو ہے فالو کیا جائے۔ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے آج بے حد ضروری ہے، کیونکہ محمد ابن عبداللہ تو کفار بھی مانتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانت رکھ کر کے جو ہے وہ کہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن بات وہاں بگڑی میرے بھائیوں جب محمد ابن عبداللہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ بتانا جو ہے شروع کر دیا، جب لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بتایا اور بنایا ہے، رسول بنایا ہے، وہاں سے اپنوں میں بات بگڑنی شروع ہو گئی اور وہی لوگ جو کل تک آپ سے محبت کرتے تھے آپ کی مخالفت پر جو ہے تل گئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کی دراصل اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ ہر چیز کے اندر، آپ نماز کو لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لوگوں، نماز میں منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا من چاہے رفع دین کرے یا نہ کرے، جو چاہے صف میں ملائے، قدم سے قدم اور کاندھا سے کاندھا ملائے یا نہ ملائے، آمین زور سے بولے یا نہ بولے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے یعنی وہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ منمانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھ کے بتا دیا ہے ویسی نماز تمہیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، جس طرح میں نے حج کر کے بتا دیا ہے حج کا طریقہ بھی تم مجھ سے سیکھ لو اور اس کے اندر خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے پیروں کی، اپنے مریدوں کی پیروی نہ کرو، اپنے باپ دادا کو بیچ میں لانے کی کوشش نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی یعنی اس کی دال بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں میرا آرڈر آ جائے، میرا حکم آ جائے، فوراً اس کو مان لو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک طرف ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے تھے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں ہم نے کتنے احکام کی مخالفت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکام کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب سورج ڈوب جائے اور جب روزہ یعنی کھولنے کا ٹائم آ جائے، افطار کرنے کا ٹائم آ جائے تو فوراً جو ہے تم افطار کر لو، کیونکہ اس وقت تک لوگ جلدی میں یعنی خیر پر رہیں گے جب تک جو ہے افطار میں جلدی کریں گے۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں نے اس کو بدل دیا اور احتیاط کے نام پر سائرن
ہارن کو جو ہے 10 منٹ جو ہے بعد میں بجانے کا کام جو ہے شروع کیا۔ میرے بھائیوں یہی چیز مخالفت سحری میں بھی ہوتی رہی کہ ابھی ٹائم باقی ہے، سحری کرنے کا ٹائم ابھی باقی ہے، لیکن سائرن بج گیا اور ہم کو کھانے پینے سے روک دیا گیا۔ الغرض میں ایک مثال دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دو چیز نہیں، روزے کی حالت میں ہم نے سینکڑوں احکام کی جو ہے ہم نے مخالفت کی ہے، اور وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا تو درکنار ہے، بلکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے مخالفت کرنے پر جو ہے اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں یاد رکھنا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ذلت اس آدمی کے نصیب میں رکھ دیتا ہے، اللہ اس کو جو ہے ذلیل کر دیتا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آج اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت جو ہے اپنی زندگی کے اندر کی ہے، ورنہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوتے تو یقین مانیے اللہ ہمیں ذلت کے عمیق غار سے نکال کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عزت سے جو ہے نوازتا، عزت سے سرفراز کرتا، ہمیں بلندی دیتا، ہماری شان شوکت ہوتی، ہمارا روب و دبدبا ہوتا، ہمارا بول بالا ہوتا، ہماری حکومت ہوتی، ہماری جو ہے یہاں پر جو ہے یعنی جس طرح اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے حکومتیں کی ہیں اسی طرح ہماری حکومت جو ہے ہماری ہوتی میرے بھائیوں، اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہو جاتے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور اپنے عذاب کے اندر جو ہے گرفتار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دیر نہیں لگتی اور اس کی کئی مثالیں جو ہے معلوم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، دسترخوان پر جو ہے ایک آدمی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن کیسے کھانا کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھانا کھا رہا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ کھانے پر وہ قادر تھا، وہ کھا سکتا تھا، لیکن راوی کہتے ہیں غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، بڑکپن کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، نبی کے زمانے میں کیا، نبی کے سامنے کیا، نبی کے دسترخوان پر کیا، کبر اور غرور کی بنیاد پر کیا، حدیث رسول کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات بیان فرمائی اور اس نے جیسے انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لستطعتا، جاؤ آج کی تاریخ کے بعد سے، آج کے وقت کے بعد سے تم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک جو ہے اٹھانے کی قدرت نہیں رکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو محروم کر دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلنی تھی میرے بھائیوں کہ فوراً اس کو لقوہ مار دیا، فالج کی شکایت ہو گئی اور پوری زندگی میرے بھائیوں وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک جو ہے نہیں اٹھا سکا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک حدیث کی مخالفت پر جب وہ پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو گیا، آج سینکڑوں ہزاروں رسول کے یعنی اقوال اور آپ کے افعال کی اور آپ کے حکم اور آپ کے فتوے کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکون دیا ہے، عافیت دیا ہے، امن دیا ہے، روزی دے رہا ہے، اگر اللہ نے عذاب سے محفوظ کیا ہے تو میرے بھائیوں یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے، ورنہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو چالیں ہیں اور ہمارا جو کام ہے، ہر پل سنت کی مخالفت میں جو ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہر وقت جو ہے ہم سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، آپ نے وہ حدیث نہیں دیکھی جنگ احد کے ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک پہاڑ کے درے پر جو ہے رکھ کر کے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ لوگ یہیں رہنا، اور چاہے ہم غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں، جنگ ہم جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، کسی بھی حالت میں آپ اس درہ کو مت چھوڑنا، اس جگہ کو مت چھوڑنا، آپ لوگ اسی جگہ رہنا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جنگ کی جیت ہو گئی
اور مال غنیمت کو جب تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا، یعنی سمیٹنے کا جب مسئلہ آیا، جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد دشمن شکست کھا کر کے جو ہے بھاگ چکا تھا، میدان چھوڑ کر کے جو ہے بھاگ چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ہم غالب بھی آ جائیں یا مغلوب بھی آ جائیں، کسی بھی صورت میں جو ہے آپ اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے اجتہادی فیصلہ کیا، اور اجتہادی فیصلے کے بعد کیا کہا؟ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو مال غنیمت جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، یا یہ کہ سمیٹا جا رہا ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے اتر گئے، درہ کو چھوڑ دیا، جگہ کو چھوڑ دیا۔ نبی نے جو کہا وہ بات جو ہے ان لوگوں نے نظر انداز کی۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن پھر پلٹ کر کے وار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں 1 2 نہیں 5 10 نہیں بلکہ پورے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ذرا سوچئے، رسول کا کوئی حکم جو آتا ہے اس کے اندر رحمت ہوا کرتی ہے، اس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے، چاہے اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے، یا کوئی حکم دے دیا ہے، یا کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے، تو میرے بھائیوں اب اس کے بعد ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کے قول کی جو ہے مخالفت کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جو ہے ہم آگے بڑھنے کی جو ہے کوشش کریں، یا حدیث رسول کے سامنے جو ہے ہم اپنے کسی امام کا قول لے کر کے آ جائیں، یا ہم اپنے کسی مفتی کا فتویٰ ہم جو ہے دکھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو ہے ہم کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے گا، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری مخالفت ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن سنت رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، ایک مثال کے بعد جو ہے کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں آئیے ایک ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، سوسائٹی کی ایک مثال ہم لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے تعلق سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں یہ بات بیان فرما دی تھی کہ لوگ جو ہے کوئی حسب و نسب کی خاندان کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، اور کوئی مال اور پیسے کی بنیاد پر شادی کرتا ہے۔ یہ لوگوں کا رجحان ہے جو عام طور پر سماج اور سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین کی بنیاد پر بھی کچھ لوگ شادی کر رہے ہیں، اور اسی نقطہ کو تم اختیار کرو، دین کی بنیاد پر تم شادی کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر کوئی دین والا، اگر کوئی اخلاق والا، اگر کوئی اللہ والا، اگر کوئی رسول والا، اگر کوئی شریعت کا پابند جو ہے، اگر کوئی شخص اگر رشتہ لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ رشتے کو قبول کرو، بات کو آگے بڑھاؤ، ورنہ اگر تم نے اس کی مخالفت کر دی تو یاد رکھو فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ اگر دین کو نظر انداز کر کے اگر مال کی بنیاد پر شادی کرو گے، یا حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرو گے، یا خاندان کی بنیاد پر شادی کرو گے، اور دین کو، اخلاق کو اگر اگنور کرو گے اور اس کو اعراض کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین کے اندر جو ہے یعنی فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، سماج کے اندر فتنہ فساد ہوگا۔ مطلب یہ کہ تم جس بیوی کو لا رہے ہو خوبصورتی کی بنیاد پر، یا پیسے کی بنیاد پر، یا خاندان کی بنیاد پر، تو یاد رکھنا فتنہ اور فساد کو جھیلنے کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور آج یہی بات ہو رہی ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے مسلم سوسائٹی اور ہمارے مسلم بھائیوں کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، خلا کے معاملات، طلاق کے معاملات، جھگڑے کے معاملات، وراثت اور پراپرٹی کے معاملات، مار دھار، اور جو ہے اسی طریقے سے جھگڑے اور ایک دوسرے کے حق کے غصب کرنے کے واقعات اتنے زیادہ پی ایس کے اندر ہیں میرے بھائیوں، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو افطاری نصیب نہیں ہو رہا ہے اور اپنے معاملات کے لیے پی ایس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پی ایس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم دین کو نظر انداز کر رہے ہیں، آج ہم دین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر پیسے والا اگر لڑکا ہے، جا کر کے شادی ہم طے کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ارے بھائی وہ پیسے والا ہے تو کیا ہوا، اخلاق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، ہدایت پر نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا، اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے گا، یہ کہہ کر رشتہ کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی لڑکا غریب ہے، اگر مفلوق الحال ہے لیکن دیندار ہے، اخلاق والا ہے،
تب اس کے پاس جا کر رشتہ ہم طے نہیں کرتے. تب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر اس دیندار لڑکے سے اگرچہ وہ غریب ہے آپ نے رشتہ کیوں نہیں طے کیا، اور جب لوگ کہتا ہے کہ بھائی وہ غریب ہے تو کیا ہوا اللہ مال بھی تو دے سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کو یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. مالدار لڑکا بگڑا ہوا ہے، ہدایت کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا، لیکن غریب لڑکا اگر ایماندار ہے، اگر دیندار ہے، تو وہاں پہ یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے کہ اللہ اس کو مال سے بھی نوازے گا. حالانکہ شادی اور نکاح کے تعلق سے خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نکاح کرو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا. شادی کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، جس طرح تمہیں کھلاتا ہے تمہاری بیوی کو کھلائے گا، اس کے کوکھ سے جنم لینے والے بچے کو کھلائے گا، وہ سماج بنے گا، پورے سماج کو کھلائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزی دینے کی بات کہی ہے. میرے بھائیو اب دیکھیے یہ حدیث ہے، دینداری کو دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، اخلاق کو دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن جب ہم رشتہ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی نمازی ہے کیا وہ قرآن وجہ پڑھنا جانتا ہے کیا مطلب یہ چیزیں کوئی نہیں پوچھتا. میرے بھائیو اگر کوئی پوچھتا ہے تو یہ حقیقت ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے. میرے بھائیو سب سے پہلا سوال جو رشتے کے طے کرنے کے ٹائم میں ہم اور آپ جو ہے کرتے ہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لڑکا کے پاس جاب ہے کہ نہیں، ملازمت ہے کہ نہیں، لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکے کے پاس جو ہے اپنی بلڈنگ ہے کہ نہیں، اون پراپرٹی ہے کہ نہیں، کتنا بینک بیلنس ہے. یعنی پورا سوال جو ہے میرے بھائیوں معیشت کے ارد گرد جو ہے گھومتا رہتا ہے، اور پورا سوال جو ہے اس تعلق سے جو ہے کرتے رہتے ہیں. چلیے مختصر کی رسید آ گئی. الحمدللہ میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ تھی، ہمارے فاضل محترم بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ مختصر ہی کر کے جو ہے بلا لیا گیا ہوں تو انشاءاللہ کچھ باتیں کہہ دوں. تو میرے بھائیوں عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے یہ رجحان ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک شادی وہ بھی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیا سمپل شادی ہوا کرتی تھی، کیا شادی کی مثال جو ہے انہوں نے قائم کی ہے. جلیبیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مجلس میں آپ نے اس صحابی کا پیغام ایک انصاری صحابی کو دیا. انصاری صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے موقع دیجئے، میں اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر لیتا ہوں. گئے گھر کے اندر بیوی سے کہا، بیوی نے یہ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جلیبیب کیسے ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا. میرے بھائیوں چہرہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں، جا کر جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیجئے، کیونکہ میری بیٹی خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورت بیٹی کو جو ہے میں ان کے حوالے نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں یہ بات جو ہے اس کی بیوی نے یہ بات کہی، ماں نے کہی، بچی جو گھر کے اندر دروازے کے پیچھے سے یہ سن رہی تھی کہ باپ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، جلیبیب کا رشتہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے. لڑکی نے سنا، فوراً اندر سے آواز دینے لگی، اے میرے والد محترم، اے میری امی جان، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ رشتہ کو طے کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اللہ اکبر. والد محترم تیار ہو گئے، لڑکی تیار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا. شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس لڑکی کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کہا کہ اے اللہ اس لڑکی نے میری پسند کو جو ہے اختیار کیا ہے، اے اللہ میرے حکم کو اس نے عزت کی ہے، احترام کیا ہے، اے اللہ اس کی زندگی کے اندر خوشحالی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو روزی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو فراوانی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو کشادگی عطا فرما دے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ انصار کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو تھی، وہ عورت جو تھی، انصاری عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی، زکات دینے والی، خیرات دینے والی، اور غریبوں کی ہمدرد اور غریبوں کے لیے کام کرنے والی سب سے زیادہ وہ عورت تھی، اور سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرتی تھی. اللہ اکبر.
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی برکت ہے میرے بھائیوں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اگر آپ فالو کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کی برکت یہ ہوگی میرے بھائیوں. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گشت سے ذرا یاد کیجئے کہ جب وہ گھوم رہے تھے اور ایک گھر سے جو ہے آواز آئی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی اٹھو اور پانی ملا دو، اور بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اکبر، خلیفہ نے منع کر دیا ہے. ماں کہہ رہی تھی ارے یہاں کون خلیفہ ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ ارے خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر علم یعلم بان اللہ یرا، ارے لوگوں نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خوف میرے بھائیوں کہ آج ہم اس کے سامنے جو ہے کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ نہیں جانتے جو اللہ رقیبہ ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز ہماری نگرانی کر رہا ہے، جو ہمارے کندھے پر ہمارے فرشتوں کو جس نے بیٹھا دیا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے، ہمارے عمل کو جو ہے لکھ رہا ہے میرے بھائیوں، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا اس اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں؟ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، غلام کو بھیجا، پتہ لگاؤ وہ عورت، وہ جو لڑکی ہے، بچی ہے، کیا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ پتہ چلا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح جو ہے اللہ اکبر ان کے ساتھ کر دیا، رشتہ کو بھیج دیا. خلیفۃ المسلمین کی بہو بن گئی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایک عام آدمی غریب عورت کی لڑکی کے ساتھ جو ہے شادی ہوئی، اور اسی کے بطن سے جو ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور وہ ایسے تھے جن کو عمر ثانی کہا گیا ہے، اور جن کو خلفائے راشدین کے صف میں جو ہے کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، ایمانداری کی بنیاد پر شادی کرو، نام کا مسلمان مت رہو. صرف خوشبو لگانے کی حد تک یا دعوت کے کھانے کی حد تک جو ہے اتباع رسول کا اعلان مت کیجئے. اگر آپ صحیح معنوں میں اگر آپ جو ہے سچے اگر محب رسول ہیں، اپنی شادی کا جائزہ لے لو. آج ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے پیسے لٹائے جا رہے ہیں. دلہا گھوڑے پر بیٹھ کر کے پیسہ لٹا رہا ہے. اللہ اکبر. اور ڈی جے اور ڈانس اور نہ جانے کتنی کیا کیا چیزیں اور خرافات، بیہودہ رسم و رواج اور نہ جانے کتنی چیزیں جو ہے رسول کے حکم کی مخالفت اگر ہمارے شادی کے اندر ہو رہی ہے. وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، ورنہ میں کھل کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ آج ہم جو ہے اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمان کہہ رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر کیا چلتا ہے. جب شادی آتی ہے تو رسول کی حدیث نہیں چلتی، بوا اور خالہ کا فتویٰ چلا کرتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یاد رکھیے گا حکم رسول کی مخالفت کرنے پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے خراب ہے، اور بہت زیادہ اس کی گرفت ہے اور اس کی پکڑ ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اسی لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے انہا سے یہ کہا کہ آپ جو ہے زید سے جو ہے شادی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، اور بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس لیے انہوں نے کہا انا خیر منہ، میں زید سے بہتر ہوں، کیونکہ زید کے گلے میں غلامی کا طوق تھا، غلامی کا دھبا تھا، اور اس لیے جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی وہ آنا کانی کر رہی تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی آنا کانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے قرآن نازل فرما دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ اعلان کی دیجئے کہ جو آپ کے حکم کو نہ مانے، میں اس کے ایمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں اس کے ایمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، کسی بھی مومن مرد کے لیے یا مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ رسول کا آرڈر آنے کے بعد جو ہے آپ کی مخالفت پر اتر جائے، آپ کی مخالفت کرنے، اور یا رسول کے حکم کے بعد اپنا فیصلہ چلائے، اپنا آرڈر چلائے. یہ کسی کو اجازت ہی نہیں دی گئی ہے. اللہ اکبر. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله. یہ پوری آیت کو آپ پڑھ لیجئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم اتباع کریں. حقیقت میں اگر ہم محب رسول ہیں تو صرف انگوٹھا چاٹنے کی حد تک نہ رہیں، انڈین درود کی حد تک جو ہے ہم نہ رہیں. حقیقت میں جو سچا اور جو یعنی آپ کی اتباع کا جو حق ہے
اس حق کو جو ہے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس رات میں جو مبارک رات ہے، فرشتوں کے اترنے کی رات ہے، یہ تقدیر کی رات ہے، یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اور یہ رات وہ ہے کہ جہاں فرشتے اتر کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے ہیں، جہاں تقدیر بنتی ہے، جہاں 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے ہماری عبادت کو بہتر قرار دیا گیا اس رات کے اندر، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو ہدایت کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں یہ رات ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبانی میں یعنی یہ کہہ دیا تھا، رمضان کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، لوگوں ایک رات آنے والی ہے جو بہت ہی خیر کی رات ہے، اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو گیا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ رات آج ہمارے سامنے ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی اس رات کے تعلق سے، میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، بس حکم رسول کی یعنی جو اہمیت ہے اور اس کی جو برکت ہے اس کی ایک جھلک، ایک ٹیلر جو ہے میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے، ایک جھلک میں نے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی باقی تفصیلی باتیں جو ہے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے معنی میں جو ہے محب رسول بنا دے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زراعت کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی مسائل ہوں، ہمارے سماجی مسائل ہوں، نجی مسائل ہوں، ذاتی مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، جو بھی مسائل ہوں، ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور آپ کی اسوہ حسنہ کو جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے آج کی رات میں میرے بھائیو، جہاں ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھی، سلام کا نذرانہ بھی جو ہے پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، آنے والے کی آمد کو اور جانے والے کے رفت کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں شمار فرما لے۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے اس مبارک رات میں آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم دستے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، کیونکہ معافی مل جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی، معافی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، معافی مل جائے گی، دنیا سمر جائے گی، معافی مل جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ معافی کے پیچھے جو ہے بہت سارا خیر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔